چھوٹے سے گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ ان کے نام تھے اویس، ادریس، حمزہ اور حسن۔ یہ چاروں بچپن سے ایک ساتھ کھیلتے، پڑھتے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کی دوستی کی مثال دیتے تھے۔ اویس ان سب میں سے سمجھدار تھا اور ہمیشہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ ادریس تھوڑا شرارتی تھا مگر دل کا صاف تھا۔ حمزہ محنتی اور ایماندار لڑکا تھا اور حسن سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود بہت بہادر تھا۔ ایک دن چاروں دوست دریا کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ادریس نے کہا، کیوں نہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارے گاؤں کا نام روشن ہو سکے؟ حمزہ نے کہا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ کوئی خاص چیز ہے۔ اویس نے مسکرا کر کہا، ہر بڑی چیز ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے، ہمیں بس ہمت کرنی ہوگی۔ حسن نے جوش میں آ کر کہا، میں تیار ہوں، جو بھی کرنا ہے ہم سب مل کر کریں گے۔ اسی دوران ایک بوڑھا شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے ان کی باتیں سن لی اور ان کے پاس آ کر بولا، اگر تم واقعی کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو پہاڑ کے اس پار ایک پرانا خزانہ ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ چاروں دوستوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اویس نے پوچھا، وہاں جانے کا راستہ کیسا ہے؟ بوڑھے نے کہا، راستہ خطرناک ہے، جنگل، دریا اور پہاڑ سب پار کرنے ہوں گے، لیکن اگر تم ایک دوسرے کا ساتھ دو تو کامیاب ہو سکتے ہو۔ چاروں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اس مہم پر جائیں گے۔ سفر کی شروعات۔ اگلی صبح وہ چاروں اپنی تھوڑی سی تیاری کے ساتھ نکل پڑے۔ راستے میں سب سے پہلے ایک گھنا جنگل آیا۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے پہنچ رہی تھی۔ ادریس نے مذاق کرتے ہوئے کہا، اگر یہاں کوئی بھوت آ گیا تو؟ حسن نے ہنستے ہوئے کہا، تو میں اسے بھگا دوں گا۔ اویس نے سنجیدگی سے کہا، مذاق کم کرو، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اچانک جنگل میں سے آواز آئی۔ سب چونک گئے، لیکن جب دیکھا تو ایک زخمی ہرن تھا۔ حمزہ فوراً آگے بڑھا اور اس کی مدد کرنے لگا۔ ادریس نے کہا، ہمیں جلدی ہے، ہم رک نہیں سکتے۔ حمزہ نے جواب دیا، اگر ہم ایک بے زبان جانور کی مدد نہ کر سکے تو خزانہ حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ سب نے حمزہ کی بات مان لی اور ہرن کی مدد کی۔ کچھ دیر بعد ہرن اٹھ کھڑا ہوا اور جنگل کے اندر ایک خاص راستے کی طرف چلنے لگا، جیسے وہ ان کی رہنمائی کر رہا ہو۔ اویس نے کہا، دیکھو، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دریا کا امتحان۔ جنگل کے بعد وہ ایک تیز بہتے دریا کے پاس پہنچے۔ پانی بہت گہرا اور خطرناک تھا۔ حسن نے کہا، ہم اسے کیسے پار کریں گے؟ ادریس نے کہا، میں تیر سکتا ہوں، لیکن سب نہیں تیر سکتے تھے۔ اویس نے سوچ کر کہا، ہم لکڑیوں سے ایک عارضی بیڑا تیار کرتے ہیں۔ سب مل کر لکڑیاں جمع کی اور ایک بیڑا تیار کیا۔ جب وہ دریا پار کر رہے تھے، اچانک بیڑا ہلنے لگا۔ حمزہ پانی میں گرنے والا تھا۔ حسن نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادریس نے بیڑے کو سنبھالا۔ اویس نے سب کو ہمت دی۔ کافی کوشش کے بعد وہ دریا پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حمزہ نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیتے تو ہم یہاں ناکام ہو جاتے۔ پہاڑ کی چڑھائی۔ اب ان کے سامنے اونچا پہاڑ تھا۔ راستہ سخت پتھریلا تھا۔ چڑھائی کے دوران ادریس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرنے لگا۔ اویس نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب حمزہ اور حسن نے مل کر اسے اوپر کھینچ لیا، ادریس نے سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو میں گر جاتا۔ حسن نے ہنستے ہوئے کہا، ہم ایک دوسرے کو کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ خزانے کا راز۔ آخرکار وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک پرانی غار تھی۔ وہ احتیاط سے اندر داخل ہوئے۔ غار کے اندر ایک صندوق رکھا تھا۔ ادریس نے خوشی سے کہا، ہم کامیاب ہو گئے۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں سونا چاندی نہیں بلکہ ایک پرانی کتاب اور خط تھا۔ اویس نے خط پڑھا، یہ خزانہ دولت نہیں بلکہ دوستی، ہمت اور نیکی کا سبق ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ واپسی اور کامیابی۔ جب وہ گاؤں واپس آئے تو لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے اپنی کہانی سب کو سنائی۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، تم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اصل کامیابی پیسوں میں نہیں بلکہ اچھے کردار اور سچی دوستی میں ہے۔ اویس، ادریس، حمزہ، حسن نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی دوستی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ نیکی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ ہمت اور اتحاد سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔